خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں اس وقت وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں۔ لوہا اور وہ کوئلہ لے کر آئے، اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی تھی کاسٹ بینیفٹ ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ میں نے بیسوں اور سینکڑوں وجوہات جو دوسرے دور کے اندر، اس میں سے یہ پہلا ایک میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے انڈین چینلز، آج سارے پاکستان کے اندر ایک میڈیا کے اندر خبر چل رہی تھی کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ نے ایک پورا انالیسس پیش کیا ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے یا پچھلے ایک ہفتے یا اسپیشلی 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کس طریقے سے ففتھ جنریشن وار کو ایڈوانس کرتے ہوئے، انہانس کرتے ہوئے سی پیک کے خلاف، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، انڈین فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف کس کس انداز سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے، جو پہلے نہیں تھا۔ اور خصوصاً جب سے یہ مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم 20 سپتمبر سے بنی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یہ ہر روز ایندھن فراہم کرتے ہیں، جو اسپیشلی یہ جو آئی جی سندھ اور بازار قائد کا اور صفدر اوان کا ایشو ہے، یہ روزانہ کا جو ڈرامہ، صبح 9 بجے ایک فنکار آتا ہے، 10 بجے دوسرا اداکار آتا ہے، 11 بجے تیسرا کلاکار آتا ہے، اور جناب اسی طریقے سے 6 بجے تک ان سارے نوسر بازوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ صبح 9 بجے آتے ہیں، کھربوں ڈالر کی کرپشن کے نیب کیسز کے اندر وہاں پیشی پہ آتے ہیں۔ لیکن 3 چیزیں آخری بات کر کے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس مکس اچار پارٹی اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن یہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ 3 چیزوں کے ارد گرد۔ پہلا ان کا تماشا ہے، دوسری ان کی آشا ہے، اور تیسرے ان کی بھاشا ہے۔ تماشا ان کا کرپشن کا ہے، تماشا ان کا منی لانڈرنگ کا ہے، تماشا ان کا کک بیکس کا ہے، تماشا ان کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انڈیا کے ساتھ تجارت کا ہے، تماشا ان کا جعلی اکاؤنٹس کا ہے، تماشا ان کا منظور پاپڑ والے کا ہے، تماشا ان کا کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کا ہے۔ یہ ہے پہلا تماشا۔ دوسرا ان کی آشا ہے، ان کی آشا ہے این آر او، ان کی آشا ہے نیب کے ریفرنس اور کیسز سے ریلیف حاصل کرنا، ان کی آشا اور خواہش ہے کہ ہمیں بالکل کلین چٹ دے کے ہمیں صاف ستھرا سادھو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا ولی، غوث کتب کلندر قرار دے دیا جائے۔ اور بیگم صفدر اوان کی آشا ہے کہ اسے یہاں سے نکالا جائے اور جناب لندن میں بھجوا دیا جائے۔ دوسری آشا ہو گئی، پہلا تماشا، دوسری آشا، اور تیسرا ان کی بھاشا ہے۔ بھاشا یہ روزانہ آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی حکمرانی، اداروں کی رسپانسبلٹیز، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، یہ بھاشا صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور رات تک جناب ٹاک شوز کے اندر آپ ان کی بھاشا سنتے ہیں۔ تو بات سمپل سی ہے، تماشا کرپشن کا، آشا این آر او کی، اور بھاشا جناب جمہوریت، 18ویں ترمیم اور اداروں کی اپنی اپنی دائرہ کار کے اندر رہنے کی جناب تلقین۔ ان 3 چیزوں کے ارد گرد یہ مکس چار پارٹی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن گھوم رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، نہ انڈین چینلز کی، نہ انڈین میڈیا کی، نہ انڈین را کی۔ بہت شکریہ۔ صاحب سے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں، انہوں نے کورٹ کمانڈر سے رپورٹ لی اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ جانب مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعظم ہیں، وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں 5 لوگ شامل کرتے ہیں، جن میں طریقے صاحب کا کوئی ممبر نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے ہی ان کے وزراء ہیں جو پارٹی کے، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک طرف آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں؟ کون سچا ہوگا اور کون جھوٹا ہوگا؟ کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ 18ویں ترمیم کی غزل سن سن کے پچھلے 10 سالوں میں کان پک گئے ہیں۔ یہ صبح سے لے کے رات تک بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے با اختیار ہے اور صوبوں کے پاس انتظامیہ، پولیس، تمام کے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں۔ اب جب اسی اختیار کے تحت پولیس نے ایکشن لیا ہے تو اب یہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ بلاول زرداری اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔
اور بنیادی طور پہ انہوں نے سب کچھ کیا، پری پلانڈ کیا، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا، ورنہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا کہ جو ابھی تک ویڈیو فوٹیجز آئی ہیں، رینجرز کا کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا، پولیس تھی، پولیس کی گاڑی تھی اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا تھا۔